میرے شوہر نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس سے شادی کر لی، مگر وہ نہیں جانتا تھا مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے۔ اکثر ہی وہ بہت شرمندہ نظر آتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شافر تھا۔ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ چلو جلدی سے یہ کپڑے پہنو، میں تمہیں ایک خوبصورت سی جگہ پر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بظاہر تو میں اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں آج اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج اسے میں اس کے گناہوں کی سزا دینے والی تھی، جن سے اس سے لگ رہا تھا میں لا علم ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ ہی مجھے زندگی میں بیوقوف سمجھا تھا، لیکن آج میں اسے سبق سکھانے والی تھی، اسے بتانے والی تھی کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہا تھا اور حقیقت میں کیا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا میرا ویٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں ریڈی ہو کے آئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شرمندگی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے شرمندہ ہونے سے کیا ہو جانا تھا۔ جو گناہ وہ کر چکا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے لے کر ایک خوبصورت سی جگہ پر آ گیا۔ اس جگہ پر آنے کے بعد میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا۔ آج میں وہ کرنے والی تھی جو کہ بہت زیادہ غلط تھا۔ ایک گناہ اس نے کیا تھا تو آج دوسرا گناہ اسی کے سامنے میں کرنے والی تھی۔ اس کے گناہوں کا بدلہ میں صرف اسی طرح ہی لے سکتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اچانک ہی میں نے اس کے سامنے، میرا نام ملیحہ ہے، میں ایک ہی بہن تھی اور اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، اور یہ اس دن کی بات ہے جب میرے ماں باپ اس لڑکے سے ملنے گئے تھے جس سے میں وہ زیادہ محبت کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے مجھے کال پر ہی بتا دی تھی، اور یہ بات سننے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں انہیں بار بار کال پہ ہی سمجھا رہی تھی کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ نہ جانے وہ آپ کو کیوں نہیں اچھا لگا، لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے۔ میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے۔ لیکن بار بار مجھے ماما بابا یہی سمجھا رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھا لڑکا دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد کال کٹ ہو گئی تھی۔ ان سے بات کرتے کرتے اچانک ہی عجیب قسم کی آواز آئی، جیسے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ میں انہیں چلاتے ہوئے بلاتی رہی، لیکن ان کی کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے بعد مجھے پولیس کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ میرے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی تو وہاں حمزہ بھی موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ وہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماما بابا کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جان تو میری اس وقت نکلی جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کے والدین کو نہیں بچا پائے۔ اس وقت میں بہت زیادہ بھی بس ہو چکی تھی۔ میرے پاس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ اس وقت حمزہ بھی مجھے سہارا دینے لگا اور مجھے کہنے لگا، رونا بند کرو، میں ہوں نا، تمہارے پاس کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے کندھے کے ساتھ سر لگائے روئی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ وہ میرا ہمیشہ ساتھ دے گا، مجھے کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا، لیکن مجھے اپنے ماں باپ کے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ جلد ہی ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھے حمزہ بہت زیادہ بدلا ہوا لگنے لگ گیا تھا۔ زیادہ تر مجھ سے بہت زیادہ دور دور رہتا تھا۔ اکثر رات کو بے چینی کے عالم میں کمرے سے اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ نہ جانے مجھ سے دوری کی کیا وجہ تھی، لیکن مجھے ایک دن معلوم ہو ہی گیا جب رات کے وقت میں نے اسے چھت پر کس سے بات کرتے دیکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا حمزہ، جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، جسے میں اتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ اس نے تو مجھ سے سب کچھ ہی چھین لیا تھا، میں نے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات حمزہ کی حقیقت جاننے کے بعد خود ہی اسے بہت زیادہ دور ہونے لگ گئی تھی۔ اب تو میں خود بھی اسے بہت کم بلاتی، اور یہی بات اسے پریشان کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ اکثر ہی مجھے کہتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کرتی، اچانک ہی مجھ سے اتنا دور دور کیوں ہو جاتی رہی ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی، جتنے بڑے تم دو کے باز ہو، میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ تم مجھے کبھی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ دو گے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ جس شخص پر میں خود سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، جس کی خاطر میں اپنے ماں باپ سے لڑ رہی تھی، وہی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا۔ لیکن میں اس کے سامنے مسکرا دیتی اور کہہ دیتی،
نہیں، بس ویسے ہی مجھے اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، مجھے دلاسا دیتا اور کہتا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا، مجھے یوں محسوس کرواتا جیسے میں ایک مضبوط سائے میں ہوں، لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جب وہ میرے قریب آتا تھا، مجھے چھوتا تھا، مجھے کچھ ہونے لگ جاتا تھا، میں اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگ جاتی تھی۔ اس کی قربت مجھے آگ لگا دیتی تھی، میں اسے وہ زیادہ دور چلی جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں اسے کتنی نفرت کرنے لگی ہوں۔ جتنی مجھے اس سے زیادہ محبت تھی، اس سے زیادہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کتنی آسانی سے میں اس سے بدلہ لے لوں گی۔ اپنی محبت کو میں یوں دفن کر دوں گی، صرف ایک بدلہ لینے کی خاطر رات کو میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈریس لے کر آیا اور کہنے لگا جاؤ چینج کر کے آؤ، ہمیں خوبصورت سی جگہ پر جائیں گے۔ اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ان خوبصورت لمحات کو میں اور زیادہ خوبصورت اور یادگار بناؤں گی، جو کہ میں خود کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اور پھر جب میں اس خوبصورت سی جگہ پر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، میں گویا جیسے اسے آخری بار محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، آج کچھ خاص ہوا ہے؟ میں نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کہا تم بہت خاص لگ رہے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم آج مجھے کتنے خاص لگ رہے ہو، جی چاہ رہا ہے تمہارے صدقے اتارو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرو گے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو گے جس میں میرا ہی نقصان ہوگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ وہ گھبراتا ہوا کہنے لگا تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک حادثہ تھا۔ میں ہنسی اور کہا وہ حادثہ تھا، میرے ماں باپ مر گئے اور تمہیں وہ حادثہ لگ رہا تھا، وہ حادثہ نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تم مجھے معاف بھی تو کر سکتی ہو، میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا، وہ ایکسیڈنٹ میں نے جان بوجھ کر نہیں کروایا۔ میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، میں نے سوچا تھا تمہیں مار دوں گی، تم سے اپنا بدلہ لے لوں گی، لیکن شاید تمہارے گناہوں کی سزا یہی ہے کہ تم عمر بھر اکیلے ہی رہو۔ اس نے ایک دم سے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا نہیں، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی اور نہیں میں تم سے دور جاؤں گا، مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھو، میں نے تمہارے خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ایک دم سے دھکا دیا اور کہا سمجھو میں تمہارے لیے مر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے کبھی اس سے طلاق نہیں لی۔ ایک محبت جو میرے دل میں ابھی بھی اس کی خاطر تھی، وہ نفرت میں نہیں بدل سکتی تھی۔